جی سید محمد علی زیدی الحسینی صاحب، گفتگو آپ نے سماعت فرمائی، اور یعنی اب میرے خیال سے یزید کا جو فسق ہے، اس کا جو فجور ہے، جو اس کی کمینگی ہے، اس کی مزید وضاحت، یہ تو ماشاءاللہ اتنے مضبوط حوالے دیے گئے. اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں جو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا، یہ اسی خباثت والے ذہن کا پیش خیمہ تھا، لہٰذا یہ برات نہیں ہو سکتی کہ وہ اس میں شامل نہیں تھا. کیا فرمائیں گے؟ بے شک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. سب سے پہلے تو 12 تبریک کا دن نہیں ہے، مبارکباد کا دن نہیں ہے، اور میں کوئی اور موقع ہوتا تو میں اس بات پر کہ جب میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں، اور جب سے آج دن میں بھی 1-2 مرتبہ آپ کے پروگرام کو دیکھنے کا مجھے شرف حاصل ہوا، تو آپ نے جو عنوان قرار دیا ہے وہ جناب زینب سلام یہ اس حوالے سے میں آپ کو، کیونکہ اکثر و بیشتر مجالس میں، تقاریر میں، نجی گفتگو میں مجھے یہ شکایت رہی، اور اب تو میڈیا اتنا زیادہ کھل گیا کہ واقعات کربلا کو کربلا تک محدود کر دیا. میں اس موضوع پر ابھی آؤں گا، لیکن مجھے اپنے دل کا مجھے موضوع پہ نئے ان پہ چھوڑ دیں، لیکن میں بھی کرنا چاہوں گا، لیکن میں ضرور اس پر ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ واقعہ کربلا، عاشوراء، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اس پر جب گفتگو ہو تو اس کو کربلا تک محدود نہ کریں. آپ کو بہرحال میں اس بات پر ضرور، میں پھر وہ تبریک نہیں پیش کر سکتا، مبارکباد نہیں پیش کرتا، دعا گو ہوتا ہوں کہ آپ نے ثانی زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے عنوان سے اس کو، میں مطلب حیران ہوں اور بڑا خوش ہوں اس بات پر کہ آپ نے عاشورہ کو اس سے قرار دیا. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ واقعی اس طور کا ایک بہت بڑا، میں نام بھی نہیں لینا چاہتا، جیسے بھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ یزید پر تو لعنت بھیجنے کو بھی ہم یعنی سمجھتے ہیں کہ لعنت بھی بہت کم. اسی طرح اس دور کا ایک بہت بڑا آٹوکریٹر تھا، ڈکٹیٹر تھا، میں نام نہیں لوں گا. اس نے یہ کہا تھا کہ یزید تو بہت بے وقوف تھا کہ اس نے زینب اور سید سجاد کو چھوڑ دیا. میں اگر ہوتا یزید کی جگہ تو میں سید سجاد اور زینب کو بھی قتل کرا دیتا تاکہ یہ سلسلہ کربلا میں ہی ختم ہو جاتا اور یہ بات آگے نہ بڑھتی اور یہ حقائق ہم تک نہ پہنچتے. تو یہ خطبے ہیں جناب ثانی زہرا سلام اللہ علیہ کے، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے، جو کربلا سے کوفہ. اور میں سلام کرتا ہوں علامہ صاحب جیسے لوگوں کو، یا آپ جیسے ڈاکٹر صاحب آپ کو، یا ایسے تمام، جیسے کہ ابھی ہم نجی گفتگو میں بھی بیٹھے ہوئے تھے. اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس دور میں کہ جب ایک ٹولہ باقاعدہ طور پر یزید کو اس مقام تک لانے کی کوشش کر رہا ہے، یا اس کی خباثتوں پر پردے ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، یا خارجی قسم کے لوگ جو اپنی جو تحریکیں چلا رہے ہیں، اس میں آپ جیسے لوگ موجود ہیں کہ جو جناب زینب تک بات کو پہنچا رہے ہیں. جو کربلا کے بعد اصل میں وہاں جو یوں کہہ لیجیے کہ اگر پیغمبر نے فرمایا تھا کہ حسین منی و انا من حسین، تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ حدیث تو نہیں ہے، لیکن حسین کے بعد اگر ان کے پیغام کو کوئی لے کر چلائے تو وہ جناب زینب امام سجاد ہے. تو لہذا یہ بہت بڑی ایک بات ہے. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے فرمایا کہ یزید کے فسق و فجور پر بات چل رہی ہے، میں ایک بات یہاں پر عرض کروں گا، اس کو آپ میرے عقیدے پر چاہے میرے عقیدے پر معمول کر لیجیے یا جو بھی محسوس کر لیجیے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر یزید فاسق و فاجر نہ بھی ہوتا تب بھی امام حسین چاہے صحابی رسول، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا، صحابی رسول کی حیثیت سے یا نواسے رسول کی حیثیت سے اس کی بیعت کبھی نہیں کر سکتے تھے اگر وہ فاسق و فاجر نہ ہو. وہ فاسق و فاجر تو تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر فاسق و فاجر نہ بھی ہوتا تو امام وقت کی حیثیت سے، نواسے رسول کی حیثیت سے، صحابی رسول کی حیثیت سے، جس حیثیت میں بھی آپ لیں تو وہ یزید کی بیعت نہیں کر سکتے تھے. اس لیے کہ انہوں کا ایک جملہ تاریخ میں رقم ہے کہ مثلی لا یبایع مثلی، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں، مجھ جیسا اس جیسے کا. اب جو جس کو بھی، جیسے کہ علامہ صاحب فرما رہے تھے، آپ جس کو بھی، اب یہ یہاں پر اگر ہمارے فروع اختلافات آ جاتے ہیں یا انٹرپریٹیشن آ جاتی ہے علیحدہ، تو وہ اس میں چھیڑنا بھی نہیں چاہتا. ایک لمحے کے لیے رکیے گا، یہ جو مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، قرآن کی آیت ہے نا، پلید اور پاک برابر، بالکل یہ اسی کا ایک استنباط ہے. جی بالکل. جی اچھا. تو پھر ظاہر ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کی جو سند لیے ہوئے ہو، وہ کس طریقے سے کسی اور کی بیعت کر سکتا ہے. تو لہذا میرا موقف یہاں پر میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بیعت کر ہی نہیں سکتے تھے. بس یوں سمجھ لیجئے کہ لا کر ان کو نہیں گھیرا گیا کربلا میں، بلکہ انہوں نے یزید کو گھیرا. انہوں نے یزید کو یہ نہیں چاہا کہ میں مدینے میں قتل کر دیا جاؤں یا مکہ معظمہ میں قتل کر دیا جاؤں. جیسے کہ ابھی بھی بات ہو رہی تھی، یہاں ہو رہی تھی، نجی گفتگو میں ہو رہی تھی کہ یزید کے فسق و فجور کا تو عالم یہ کہ واقع کربلا کے بعد نبی زادیوں کو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام بے چادر
اور بے پردہ لے کر جانا اور ان کو اپنے درباروں میں لے جانا اور وہاں پر راسل جالوت جیسے یہودی عالموں کا اور قیصر روم کے اور دوسرے بادشاہوں جو موجود تھے ان سب کے سامنے جی بالکل تو اسی کو بنیاد بنا کر کہا ہے کہ یزید کو خدا ذلیل کرے تو اس نے خانواد اہل بیت اور مستورات مقدسات کو سواریوں پہ اس حالت میں سوار کیا کہ جس کے اوپر کجاوے بھی نہیں تھے. تو لہٰذا یہ جو صورتحال ہے اس کے لیے میں گزارش کروں گا کہ اس کو ضرور آگے بڑھایا جائے. ورنہ تاریخ عالم میں، تاریخ انسانیت میں، تاریخ اسلام میں مسلمان آپس میں بھی لڑتے رہے، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو مارتے بھی رہے، ہمیں سب معلوم ہے. جمل صفین نہروان ہمارے سامنے موجود ہیں. لیکن کربلا میں آ کر انتہا یہ ہو گئی کہ وہ نبی زادیاں کہ جو اس سے پہلے حضرت آدم سے لے کر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کبھی کسی نے یہ ہمت نہیں کی تھی کہ ان کے گھر کی خواتین کو مخدرات عصمت و طہارت کو اس طریقے سے بازاروں میں چادریں اتار دی، ہاتھوں کو پس گردن، کوئی معمولی بات نہیں ہے، چادریں اتار دی رسول زادیوں کی اور بازاروں اور درباروں میں. لیکن یہ کمال ہے جناب ثانیہ زہرا کا اور ان کے خطبوں کا کہ جہاں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ یہ باغی آ رہے ہیں، انہوں نے بغاوت کی ہے میرے خلاف، یعنی امیر المومنین کے خلاف بغاوت کی ہے. آپ انہیں ان کے شعور کا تو اندازہ یہ لگائیے کہ جب سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام سب شہید ہو گئے تو آخر میں آ کر عصر عاشور جو آخری خطبہ ہے، ایک سوال یہ کیا ہے کہ اسی کو لے کر کربلا اور کوفہ سے شام تک میں بات لے جاؤں گا کہ آپ نے ایک سوال یہ کیا کہ تم نے کیا نہیں سنا تھا میرے نانا کو کہ میرے نانا نے فرمایا تھا کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، میرے یہ دونوں بیٹے، میرے یہ دونوں نواسے، جو بھی کہہ لیجیے آپ، یہ دونوں سید شباب اہل الجنہ ہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں. تو سارے لشکر نے اس بات کو تسلیم کیا، یہ تبری کی روایت ہے، جی سب نے تسلیم کیا. تو پھر سوال یہ کیا کہ آخر پھر تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ تم نے میرے 6 مہینے کے بچے کو نہ چھوڑا، 18 سال کے جوان کو نہ چھوڑا، 32 سال کے بھائی کو نہ چھوڑا، اب تم مجھے بھی کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ یہ حسین رقم کرانا چاہتے ہیں تاریخ میں اور اس کے بعد اپنی بہن کو یہ ورثہ دے کر جانا چاہتے ہیں اپنے بیٹے سید سجاد کو کہ تم بھی اسی مشن کو آگے لے کر بڑھنا. اور ان کا جواب کیا تھا؟ اس لیے آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ سید شباب اہل الجنہ ہیں. یہ شعور انٹیلیکٹ کا اندازہ لگائیے.